INN کے خصوصی پروگرام میری کہانی میری زبانی میں آج آپ کے اور ہمارے مہمان ہیں جناب ظفر جاوید۔ ظفر جاوید شہر کی ایک سربراہ شخصیت ہے اور کئی تنظیموں سے وابستہ ہیں، سیاستداں ہیں اور تعلیمی اداروں کے سربراہ ہیں۔ آئیے ہم ظفر جاوید صاحب کا ہمارے چینل کے اس خصوصی پروگرام میری کہانی میری زبان میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ ظفر صاحب آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ ظفر صاحب، ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیے کہ آپ کی پیدائش کبھی کہاں پر، اسکولی تعلیم اور خاندانی پس منظر کیا ہے آپ کا؟ پیدائش تو میری حیدرآبادی کی ہے اور 10th اسٹینڈرڈ تک لٹل فلا ہائی اسکول جو چراغ علی گلی میں ہے وہاں کرا، اور اس کے بعد میں گریجویشن کے لیے نظام کالج BCom کرنے گیا تھا، اور اس کے بعد میں پھر امریکہ چلا گیا تھا اور وہاں پر جو ہے ماسٹرز کا پروگرام کچھ پرسیو کرا، MBA کا، اور پھر ایک پرانی حیدرآبادی فیملی سے منسلک ہوں۔ میرے والد سید امجد علی خان صاحب IAS ہوا کرتے تھے اور کافی اہم پوسٹ پہ جو ہے فائز رہے، سیکرٹری میونسپل ایڈمنسٹریشن اربن ڈیولپمنٹ بھی رہے، ہیلتھ ہاؤسنگ، سیکرٹری بورڈ آف ریونیو، اور پھر چیئرمین آندھرا پردیش ہاؤسنگ بورڈ۔ آپ کا خاندانی پس اور کیا ہے؟ کوئی نواب رائے سے آپ لوگ؟ نواب تو کیا، جاگیردار بول سکتے ہیں کہ میرے نانا جو ہے کافی اچھے بڑے زمیندار تھے، اور میرے 4 ماموں میرے حیدرآباد سول سروس میں آئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی یہ آل انڈیا ریکارڈ ہے کہ کوئی ایک خاندان سے 4 بھائی کوئی ایک سول سروس میں نہیں آئے۔ تو بعض بائیفیکیشن آف اسٹیٹ میں 1956 میں کرناٹک الاٹ ہو گئے تھے، وہاں پر جو ہے پرنسپل سیکرٹری رہے ایجوکیشن کے ایک ماموں، پھر ایک DIG تھے، اور ایک ایکسائز میں تھے، ایک ڈائریکٹر پرنٹنگ پریس تھے۔ تو میرے تایا جو ہے پارٹیشن کے وقت صوبیدار اورنگ آباد تھے، وہ صوبیدار آج کی زبان میں جو ہے گورنر کو بولتے ہیں۔ تو جب پولیس ایکشن ہوا تو وہ صوبیدار تھے، اور جب پولیس ایکشن کے دوران آپ کے خاندان کے بٹوارے ہوئے، لوگ جو پورے منقسم ہوئے، تو اس کا ایفیکٹ آپ کے خاندان کے اوپر کچھ پڑا کیا؟ تقسیم کا، ریاست کی تقسیم جو ہوئی تھی، اس کا اثر آپ کے اوپر کچھ پڑا کیا؟ جی، اس ماہنامہ کے جو ہے جو حیدرآباد اسٹیٹ میں جو ملازمت کرتے تھے ان کا جو ہے تبادلہ کرناٹک میں ہو گیا، یا میسور اسٹیٹ جو ہوا کرتا تھا، یا بعض کا مہاراشٹرا کو الاٹمنٹ ہوا، مگر یہ سروس ہونے کے بعد، ریٹائرمنٹ کے بعد پھر جو ہے حیدرآباد واپس لوٹے، اور کچھ دن کے لیے جو ہے آزو بازو کی ریاست میں ڈسلوکیشن تو ہوتا ہے۔ ظفر صاحب، جب آپ یہاں سے امریکہ گئے تھے تو امریکہ میں کیا تعلیم ہے اور وہاں پہ اور کیا مصروفیت رہی آپ کی؟ شروع میں ایکسپورٹس کا کاروبار کرنا چاہ رہا تھا، جو میں واپس آ کے پھر ہندوستان میں وہی کرا، اور اس کے بعد میں بولا کہ جو ہے کچھ تھوڑی بہت پڑھائی بھی کی جائے، تو ماسٹرز میں جو ہے ایڈمیشن لیا MBA میں، اور مجھے کسی طرح امریکہ کچھ، حالانکہ اس زمانے میں بڑی قدر کی جاتی تھی، میں ارلی 80s کی بات کر رہا ہوں آپ کو، مگر میں واپس آیا اور آ کر پھر ایکسپورٹس کا کاروبار یہاں پر کیا، اور کافی عرصے تک ایکسپورٹس میں رہا، اور ٹھیک پرفارمنس، اچھا پرفارمنس رہا میرا، کیونکہ میں 4-5 سال لارجسٹ ایکسپورٹر فرام دا اسٹیٹ آف آندھرا پردیش رہا، گورنمنٹ کے ایوارڈز ملتے گئے۔ پھر وہ اسی زمانے میں پالیٹکس کا کچھ رجحان، شوق رہا، تو میں تیلگو دیشم جوائن کیا، اور اسی سال جو ہے مجھے ٹکٹ مل گیا کنٹیسٹ کرنے کا اسمبلی
کہاں سے؟ میں آصف نگر سے کنٹیسٹ کیا تھا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ کافی زیادہ اقلیتی کینڈیڈیٹس رہے، تو اس میں اس زمانے کے کانگریس کے کینڈیڈیٹ دانم ناگیندر جیتے تھے، اور پھر اسی طرح ایک 4-5 سال رہا میں تلگو دیشم میں، اور ڈائریکٹر ہوڈا حیدرآباد اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی تھا، نیشنل فلم سینسر بورڈ کا ممبر رہا تھا، اور پھر این ٹی رامارو صاحب ایک نئی باڈی تشکیل کرے تھے، آندھرا پردیش اسٹیٹ وقف ڈیولپمنٹ اتھارٹی، تو اس کا بھی جو ہے چیئرمین رہا میں۔ مگر 98 میں کچھ ایسا ہوا کہ تلگو دیشم بی جے پی کی حمایت کی، کافی ہم چندر بابو نائیڈو صاحب کو منانے کی کوشش کیے، مگر وہ کچھ چند مجبوریاں اپنے بتائے تھے کہ ان کو تلگو دیشم کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے بی جے پی کو۔ تو میں نے سوچا کہ جب ان کی مجبوری ہے تو میری بھی مجبوری ہے کہ میں بی جے پی میں کی حمایت کرتے ہوئے رہ نہیں سکتا، تو میں جب تلگو دیشم سے ریزائن کر دیا، اور اس کے چند مہینے بعد کانگریس جوائن کرا، اور جب سے لے کے اب تک کانگریس میں ہوں۔ نہیں، جب پہلی مرتبہ تلگو دیشم جوائن کرنے آپ کو ٹکٹ دیا تھا تو وہ آپ کا پہلا جب ٹکٹ ملا تو جذبات کیا تھے آپ کے؟ کیونکہ اسمبلی کو الیکشن لڑنا ہر ایک کی خواہش ہوتی، لیکن اس کے جذبات الگ رہتے ہیں، اور ایک پولیٹیکل پارٹی سے ٹکٹ ملا جو ریکگنائز ہے اس سے ملنا ایک یعنی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، اور جب 94 میں ذرا ہم کسی قدر کم عمر بھی تھے تو ایک جوش بھی تھا، اور بے انتہا مسرت کی ایک لہر دوڑی سمجھیے آپ، اور کافی پرجوش، کیونکہ وہ مجلس کی سیٹ مانی جاتی تھی، اور میرے جو مسلم اپوننٹس بھی جو تھے فریم میں، ایک سابقہ میئر ذوالفقار علی تھے، اور پھر ایم بی ٹی کی طرف سے ڈاکٹر وزارت رسول خان صاحب تھے، تو ہم تینوں میں وہ اقلیتی ووٹ کچھ بڑھ گیا، اور ناگیندر جو ہے کچھ 1900-2000 سے جو ہے جیت گئے۔ معمولی 2000 کے فرق سے جیت وہ سیٹ جو ہے مجلس کیا، تو یہ اقلیتی کینڈیڈیٹ کہاں سے نکلی، تو اس کے اوپر آپ لوگوں کو کیا محسوس ہوا؟ جی نہیں، یہی کہ اب ایم بی ٹی تو خیر اتنی بڑی پارٹی نہیں تھی، جب ایم آئی ایم کا ٹکٹ ذوالفقار صاحب کو ملا، یہ دونوں ایکچولی وزارت صاحب اور ذوالفقار صاحب سے جو ہے میرے بڑے اچھے تعلقات، خاندانی تعلقات بھی رہے ہیں وزارت صاحب سے، ابھی بھی ہیں الحمدللہ۔ ذوالفقار میرے جونیئر تھے کالج میں، نظام کالج میں، تو بڑی بھائی چارگی کے ماحول میں لڑے، مگر جو ہے وہ 3 لڑنے سے جو ہے ذرا مشکل ہو گئی۔ ناگیندر جیتتے رہے اس کو 2004 تک، پھر اسی سیٹ سے معظم خان پھر منتخب ہوئے۔ ظفر صاحب، آپ 94 میں تو الیکشن لڑے، اس سے پہلے حیدرآباد میں سوشل ایکٹیویٹیز میں آپ ذرا بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے تھے۔ جی ہاں، وہ میں کئی ایسے سروس اداروں سے منسلک تھا، اور بالخصوص جب 90 میں اور 91 میں شہر حیدرآباد میں کافی بڑے فسادات ہوئے تھے، اس میں بھی جو ہے ایک 4 مینار ریلیف کمیٹی ہم نے بنائی تھی، اور پھر ایک یونائٹڈ اکنامک فورم کی طرف سے بھی جو ہے کام کافی زیادہ الحمدللہ کام کرنے کا موقع ملا اس زمانے میں۔ تو وہ ایک یہ حالات کو دیکھتے ہوئے ایک جذبہ پیدا ہو گیا تھا کہ شاید سیاست میں آئے تو بہتر خدمت کی جا سکتی، تو اسی جذبے سے جو ہے میں 94 میں ہی جو ہے جوائن کیا، اور 94 میں جو ہے کنٹیسٹ کیا۔ یہ 92 میں بابری مسجد کی شہادت کے بعد میں بامبے کے فسادات، یہاں پر آپ سوشل ورک بہت اہم ایک گروپ بنائے کر رہے تھے، اس دوران آپ کو کن تجربہ سے گزرنا پڑا؟ جیسا مثال کے طور پہ جو انشورنس کا آپ جو پرانے شہر میں مہم چلائے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ بمبئی میں باضابطہ چن رہے تھے مائنورٹی بزنسز کو، اور ان کو متاثر کر رہے تھے، تو ایک
سوچے کہ ایک ادنا کوشش کر کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو بزنسز ہیں جو فساد کے شکار بن سکتے وہ ان ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کیے اور وہاں کے جو ہے بزنسز کو جو ہے انشورنس پرووائڈ کیے تاکہ جو ہے اگر خدا نخواستہ حالات بگڑتے بھی ہیں تو ان کو ٹوٹل لاس نہ ہو جائے. اور اس کا فائدہ یہ بھی رہا کہ یہ تاجران جو تھے یہ اس کی اہمیت سمجھے اور ہم ایک بار جب انشورنس دلائے پھر رینیول کو ریمائنڈ کرتے تھے اور جو ہے وہ لوگ خود سے لینا شروع کرے کیونکہ اہمیت سمجھ گئے تھے وہ لوگ کہ انشورنس رہنے سے کیا فائدہ ہے نہیں رہنے سے کیا نقصان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کافی کامیاب مہم تھی وہ جس میں ایک اویئرنیس انشورنس کی پیدا کیے تھے جو کہ اس وقت بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے. کہ آج بھی اس کی ضرورت ہے؟ آج مسلمان اپنے کاروبار کا انشورنس کروا رہے ہیں یا نہیں کروا رہے ہیں یا پھر اس کو دوبارہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں میں سمجھتا ہوں نہیں کرانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے اور شرن بھی کچھ گنجائش ہے شاید انشورنس لائف انشورنس کی اتنی نہیں ہوگی مگر پراپرٹی انشورنس کی جو ہے ہاں موجودہ ملک کے حالات میں تو جو ہے ضروری ہے. جی ہاں. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے بدلتے حالات اس میں کسی وقت یعنی کیا حالات پیدا ہوں کہا نہیں جا سکتا. تو ان حالات میں انشورنس رہنا اور انشورنس کا پریمیم بہت کم رہتا ہے اور انشورڈ ویلیو جو ہے بہت زیادہ رہتی ہے تو کم از کم آپ کو ٹوٹل لاس نہیں ہوگا خدا نخواستہ اگر آپ کا کاروبار متاثر بھی ہوا تو وقت کا انتقاضا ہے انشورنس. اس وقت آپ لوگ اپروکسیمیٹلی کتنا انشورنس کروائے تھے کتنے پریمیم کا انشورنس اور شاید وہ آپ لوگ یہ فورم کی طرف سے پیمنٹ کیا گیا تھا؟ جی ہاں جی ہاں نہیں مجھے ایگزیکٹلی وہ تو یاد نہیں ہے مگر جو بھی پرون ایریاز ہیں یعنی چار مینار سے شروع کرے تھے ہم لوگ اور وہ پورا پتھر گٹی کا وہ کرتے ہوئے عابدز بشیر باغ اور دوسرے علاقے جو کہ فساد سے متاثر ہو سکتے ان سارے علاقوں کو پھر کر جو ہے ایک بہت بڑا گروپ فارم کیے تھے. تو یہ لوگ جا کے جو ہے فردن جو ہے ریکویسٹ کرتے تھے اور جب ہم یہ بولتے تھے کہ جو ہے بزنس آپ کا ہے ہم کو کوئی غرض نہیں ہے ہم صرف آپ کو انشورنس کرا کے دے رہے ہیں وہ تعجب بھی کرتے تھے کہ جو ہے ارے یہ کون لوگ ہیں جو آ کے ہمارے کاروبار کا انشورنس کرا رہے ہیں مگر اس سے اویئرنیس بہت زیادہ ہو گیا. کیا ان کو خوف یہ پیدا تو نہیں ہوا کہ یہ لوگ انشورنس کرا کے نام پہ ہمارے کچھ لوٹنے کو ایسا کچھ لوگ کہیں ایسا؟ نہیں لوٹنے کا تو خیر شاید نہیں تھا مگر یہ ضرور سوچے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں اور اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہیں اور ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اس سے بے غرض آ کے کیوں کر رہے ہیں تو ان کی کیا غرض ہے اس میں کچھ مفاد منسلک ہے کیا اس قسم کے سوالات تھے مگر جو ہے اس سے اتنے جڑے ہوئے اچھے نام بھی تھے جو کہ عوام جس پر اعتماد کرتی تو اس سے بڑی جو ہے سہولت ہو گئی تھی. تو ان میں اعتماد بحال ہوا اعتماد پیدا ہوا سے کیونکہ اس قسم کا کام کرنے کے لیے جو ہے با اعتماد لوگ اگر شریک ہو تو جو ہے کام آسان ہو جاتا. تو یہ تو اس کے بعد اب آپ جب کانگریس میں ہیں تو کانگریس میں ایکٹیویٹیز کیا رہے آپ کے؟ جی کانگریس میں جو الیکشن جب جوائن کیا میں کانگریس اس کا نیکسٹ الیکشن کانگریس جیتی 2004 میں اور پھر 9 میں جیتے تو کافی میں ہر قسم کی جو مائنورٹی باڈی تھی اس سے جو ہے منسلک رہا. گورنمنٹ جو بھی ایک اسکیم بناتی تھی کرتی تھی اس میں جو ہے اس کمیٹی میں جو ہے مجھے لیا جاتا تھا اور کچھ کافی ذمہ داری سے جو ہے کانگریس میں کام کیا میں اور ہر 14 سے تو TRS گورنمنٹ ہے یہاں مگر ابھی بھی جو ہے میں وائس پریزیڈنٹ ہوں پردیش کانگریس کمیٹی کا اور واحد وائس پریزیڈنٹ ہوں اقلیت سے تعلق رکھنے والا. کانگریس جو ہے 2 ٹرم حکومت کری 2004 اور 2009
تو مگر آپ کو کوئی عہدے وغیرہ حکومت میں جو مختلف عہدے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں؟ جی ہاں، کوئی قابل ذکر عہدے تو نہیں تھے، مگر جو کمیٹی تشکیل ہوتی تھی اس میں ایز اے ممبر مجھے رکھا جاتا تھا. میں کوئی پارٹی کا بھی جو ہے سیکرٹری بنا دیے تھے مجھے، تو کچھ پارٹی کی ذمہ داریاں نبھاتا تھا. اور اس زمانے میں اوقاف کے خلاف بہت زبردست مہم چلتی تھی کہ کانگریس وہ لینکو ہلز والا، تو اس میں ڈیفینڈ کرنے کی پوری ذمہ داری مجھے دی گئی تھی کہ گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرنے. اور پھر 4% ریزرویشن کا جو معاملہ تھا اس میں بھی جو ہے ڈیفینڈ کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی. تو کوئی اہم عہدوں پہ تو فائز نہیں تھا، مگر ذمہ داری کافی دی جاتی تھی. جی ہاں. کی رول آپ کا مائنورٹی ایشوز کے اوپر کی رول رہتا تھا؟ جی ہاں. اب مائنورٹی انسٹیٹیوشن سے تعلق سے بھی کوآرڈینیشن میں ہی کرتا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے ایک سنگل ونڈو 2 قائم کیے تھے، اور سارے اقلیتی کالج ایک پلیٹ فارم پر آ کے جو ہے ان کے داخلے جو ہوتے تھے، تو اس کا بھی کنوینر میں ہی تھا. یہ آفیشیلی گورنمنٹ کی طرف سے تھا؟ جی ہاں. جی ہاں. اچھا، اس سے کیا فائدہ ہوا؟ پہلے جو ہے یعنی اویئرنیس مسلمان بچوں میں نہیں تھا، ان کو کہاں جانا، کیسے داخلہ لینا وہ بھی نہیں پتہ تھا. تو ہم سارے مائنورٹی انسٹیٹیوشنس کو ایک روف کے نیچے لے کے آئے، اور ان کے داخلے جو ہے ایک روف کے نیچے کرنے لگے. وہ بڑا آسان ہو گیا کہ مسلمان بچوں کو معلوم تھا کہ سنگل ونڈو 2 کے داخلے، یعنی مسلمانوں کے سارے داخلے SW2 سے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ کافی زیادہ تعداد میں آنے لگے. اور بی ایڈ ہو یا فارمیسی ہو، انجینئرنگ ہو، MBA MCA، یہ سارے کورسز کے جو ہے داخلے SW2 سے کے ذریعے ہونے لگے. اور شعور بڑا بیدار ہوا، ہزاروں بچے ہر سال داخلہ لینے لگے. اور پھر راجشیکھر ریڈی صاحب کے دور میں پارشل فی ری ایمبرسمنٹ کی اسکیم شروع کرے تھے، تو اس کا بھی ہم کیمپین چلائے کہ آپ داخلہ لیجئے، کچھ فیس آپ کو حکومت سے بھی ملے گی، تاکہ جو ہے ساری فیس اعلیٰ تعلیم کی بچے کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان سارے چیزوں کو جو ہے ایک سینٹرلائز ہونے کی وجہ سے اسٹیٹ وائز کیمپین کر سکتے تھے ہم لوگ، اور ریجن وائز جا کے جو ہے پریس کانفرنسز کرتے تھے، اشتہارات چھپاتے تھے اخبارات میں، اور پیمپلیٹس جو ہے جمعے وغیرہ کو جو ہے ساری ریاست میں جو ہے بٹواتے تھے. تو اس سے کافی جو بچہ لیک آف اویئرنیس جو نہیں لیتا تھا، اس کو ایک اویئرنیس آئی کہ جو ہے داخلے بغیر ڈونیشن کے ایک ونڈو کے ذریعے مل سکتے ہیں سارے اداروں میں. اور پھر نہ صرف بغیر ڈونیشن کے بلکہ گورنمنٹ بھی کچھ کسی قدر فیس ریمبرس کرتی ہے. تو کافی لوگ پیسے نہیں ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے تھے پروفیشنل کورسز، تو ان کو بھی جو ہے ایک راحت ملی کہ گورنمنٹ پارشلی ریمبرس کریے. تو ایسا اقلیتی طبقے کا سب سے بڑا پرابلم جو ہے لیک آف اویئرنیس ہے. کیا مراد حاصل ہو سکتے حکومت سے، اس کا کچھ صحیح اندازہ نہیں ہے. تو جب آپ ان میں شعور بیدار کرتے ہیں تو اس کا استفادہ اٹھا ہی لیتے ہیں وہ لوگ. اور میں سمجھتا ہوں کہ SW2 کے ذریعے 2006 سے اب تک کچھ چند لاکھ بچے جو ہے داخلہ لیے. یہ ابھی بھی جاری ہے سلسلہ؟ جی ہاں، ابھی بھی جاری ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ سارے اقلیتی ادارے اکثر بند ہو چکے. انجینئرنگ کالجز اگر آپ دیکھتے ہیں تو میں شاید آپ کو ایک سانس میں 20 کالجوں کے نام انجینئرنگ کے گنا دوں جو کہ بند ہو چکے ہیں گزشتہ 3 سال 4 سال میں. میں سمجھتا ہوں دیکھیے آپ، ایک دور یہ تھا کہ 44 انجینئرنگ کالجز تھے. اچھا. اور اس میں سے 36 تو بند ہو گئے. ایک تو وہ ریاست کا بٹوارا ہوا تو چند کالجز آندھرا کے چلے گئے، اور جو تلنگانہ میں رہے اور اطراف بلدہ حیدرآباد جو تھے
اکثر بند ہو گئے. بعض خود سے بند کر دیے، بعض جو ہے یہ چلانے کی دشواریاں جو حکومت پیدا کرتی تھی اس کا تاب نہیں لا کے جو ہے بند کر دیا. اس کو دوبارہ جس جو بند ہوئے دوبارہ پھر آغاز ہونے چانسز ہے کچھ ایسے؟ میں نہیں سمجھتا صاحب. مینجمنٹ جو ہے بہت خائف ہیں کہ ایک کاروبار یا ایک تحریک کا جو ہے مستقبل گورنمنٹ نہیں ہو سکتی. اگر گورنمنٹ اب ٹوٹل ری ایمبرسمنٹ ہے فیس کا، اگر 2 سال فیس گورنمنٹ کسی وجہ سے روک دے اور یہ سمجھے کہ 2 سال تک جو ہے وہ ادارہ اپنے پاس سے پیسے دیں گا اساتذہ کے، وہ اتنی پاورفل کوئی تنظیم یا کوئی سوسائٹی نہیں ہے جو برداشت کر سکے. اور اگر آپ 2-3-4 مہینے اگر اساتذہ کو معاوضہ نہیں دے تو وہ آپ کی ملازمت چھوڑ دیتے. تو 2 سال جو ہے معاوضہ نہیں ملتا، یعنی ری ایمبرسمنٹ گورنمنٹ سے. تو جب آمدنی کے ذرائع نل رک گیا تو بہت دشوار ہو جاتا سر. کئی ادارے میں یعنی حیدرآباد کے طرف جیتے بھی تھے اور قدیم ادارے بھی تھے، وہ سارے کے سارے بند ہو گئے. تو مطلب پھر پلٹ کے مثلاً اسی جہالت کے دور کی طرف جانے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب فائدہ یہ ہے صاحب کہ بعض یعنی انجینئرنگ کالجز ویسے نان مائنورٹی جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تعداد میں، ان کے خود نشستیں جو ہے خالی جاتی ہیں. تو لامحالہ بچہ جو ہے نان مائنورٹی کالج جوائن کر لیتا ہے، کیونکہ جب ری ایمبرسمنٹ ٹوٹل آپ مائنورٹی میں پڑھو یا نان مائنورٹی میں پڑھو آپ کو گورنمنٹ ری ایمبرس کرتی ہے، وہ جب کبھی کرے. تو نان مائنورٹی کالج کا جو ہے سسٹیننگ پاور ذرا لمبا ہوتا ہے. مسلم سوسائٹی ذرا برداشت کرنا مشکل ہوتا 2 سال 2.5 سال 3 سال تک اگر آپ کو فیس نہ ملے. میں چند اداروں کو آج بھی جانتا ہوں کہ 2014 کے ایریاز بھی ہیں ابھی اب تک ہیں جو ان پیڈ ہیں. تو جو ایک زمانے میں بڑا اچھا نام رکھتے تھے اور اچھے ادارے مانے جاتے تھے، یعنی سید ہاشم ہے، نظامز ہے، وف ہے، گرین فورٹ ہے، مغل ہے، یہ سارے کے سارے آزاد ہے، یہ سارے کے سارے بند ہو گئے. تو آپشنز لمیٹڈ ہو گئے. اب بچہ کیونکہ ایک شعور بیدار ہو گیا اقلیتی بچے میں، تو یہ نان مائنورٹی کالج میں یا اچھے کالجز میں جہاں پہ 4% ریزرویشن چلتا، جیسا چیتنیہ بھارتی یا واساوی وغیرہ میں، وہاں 4% کے اندر مسلمان بچے چلے آتے ہیں. یہ اب اپن تھوڑا سا ادھر ہٹ گئے تھے. یہ آپ ایکسپورٹ کے بزنس میں تھے، کون سے بزنس کو آپ وہ کرتے زیادہ؟ کون سا بزنس کیا امپورٹ ایکسپورٹ میں؟ میں فوڈ سٹف میں زیادہ تھا. جی ہاں. تو رائس ایکسپورٹ کرتا تھا، اسپائسز کرتا تھا، اور مینگو پلپ بناتے تھے ہم لوگوں کے فیکٹریز بھی تھے. اور ہمارا پروڈکشن تو ہم کر ہی لیتے تھے ایکسپورٹ. اس کے علاوہ جو ہے میں ٹن کی بیسس کے اوپر دوسروں کا سارا پروڈکشن جو ہے خرید لیتا تھا. تو ان کو پیکیجنگ میٹیریل دے کر وہ ہمارے لیے پیک کرتے تھے. برانڈ آپ کا مینوفیکچرنگ مارکیٹنگ آپ کی، ان کا برانڈ ہمارا جو ہے. اور مینگو پلپ کا تو جو ہے میں امنگ سے لارجسٹ ایکسپورٹرز آف ساؤتھ انڈیا تھا اللہ کے فضل سے. تو کافی زمانے تک چلا وہ. اس کے بعد میں یہ حالات پالیٹکس یہ وہ کچھ ایسا ہوئے کہ پھر گلف وار میں جو ہے کچھ مڈل ایسٹ میجر ایکسپورٹنگ ایریا تھا ہمارا، کافی بڑا نقصان ہوا مجھے گلف وار سے، کیونکہ مال پورٹس کے اوپر رکھا ہوا تھا، فوڈ سٹف ہے ایکسپائر ہو جاتا، وہ لوگ اتار نہیں سک رہے تھے سامان، اور پھر پیمنٹس کے اندر دشواری ہو رہی تھی. تو اس سے بھی جو ہے ذرا متاثر ہوا کاروبار میرا. اس کے بعد کون سے بزنس سے پھر آپ؟ کچھ چھوٹا موٹا ریئل اسٹیٹ کرتا تھا، اور اس کے علاوہ اب وہ پالیٹکس اور جو ہے ایجوکیشن کی فیلڈ میں آ گئے تھے تو جو ہے چلتا رہا.
एजुकेशन फील्ड में क्या क्या काम किया है? मैं एक कॉलेज का चेयरमैन भी हूँ, हैदराबाद प्रेसिडेंसी पीजी कॉलेज, जहाँ पे MBA MCA BBA वगैरह वगैरह मैनेजमेंट के काफ़ी कोर्सेज चलते हैं। और सुल्तान लूम एजुकेशन सोसाइटी, जहाँ पे 10-15 इदारे हैं, 6 इदारे स्कूल्स तो जो है शहर ख़दीम में है, कैंपस पे 9 इदारे हैं, और हर किस्म का प्रोफेशनल कोर्स है, यानी लॉ से लेके BEd MBA फार्मेसी इंजीनियरिंग, फिर जूनियर कॉलेज स्कूल। कैंपस पे कुछ 9000 बच्चे पढ़ते हैं। ये इस कैंपस? जी हाँ, सुल्तान लूम के कैंपस पे। और मैं समझता हूँ ये शायद वाहिद अक़लियती इदारा होगा, या मुल्क में 1-2-3 शायद और भी हो तो हों, जहाँ पे नर्सरी से लेके हम PhD तक पढ़ाते हैं। और रिसर्च के अंदर जो है कोई अक़लियती इदारा इंजीनियरिंग की या फार्मेसी की रिसर्च में नहीं है। अच्छा। तो रिसर्च सेंटर्स भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड और उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड, तो काफ़ी बच्चे हमारे पास PhD भी करते हैं। तो वैसे मैं कई दूसरे इदारों से मुंसलिक रहा है, जैसा इस्लामिया हाई स्कूल है सिकंदराबाद में, 130 साल पुराना इदारा है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का, उसका प्रेसिडेंट हूँ काफ़ी अरसे से। और दुरुशहवर गर्ल्स हाई स्कूल है शहर ख़दीम में, उसका भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और कई इदारे हैं। और फिर वो कन्वीनर SW2 चेयरमैन रहने की वजह से जितने भी BEd कॉलेजेस हैं, जो कि 80-90 मुस्लिम कॉलेजेस होंगे, और इंजीनियरिंग के 44 कुछ हुआ करते थे, MBA MCA फार्मेसी, तो इन सारे इदारों से जुड़ा हुआ था। तो मैं शायद गालिबन ये कह सकूं कि तालीम की जो तहरीक थी उससे बड़ी करीब से जुड़ा हुआ रहा, और इनके मसाइल हुकूमत तक लेके जाना, वो 10 अहम साल जो है कांग्रेस में रहने की वजह से ये अक़लियती इदारों के जो है जो मुश्किलात थे वो भी मैं रिप्रेजेंट कर सक रहा था और हुकूमत को मनवा सक रहा था। अच्छा ज़फ़र साहब, ये बोलिए कि जो ये मोमेंट से पहले जो तालीम मुसलमानों में कम थी, वो नहीं जाते थे तालीम और माशी दोनों लेवल पे, तो इसके लिए क्या ख़ुद मुसलमान ज़िम्मेदार है, हुकूमत ज़िम्मेदार थी, या मुस्लिम क़यादत इसकी ज़िम्मेदार? इसको ये सवाल को अपन जो है पीरियड्स में जो है बांटना पड़ेगा, क्योंकि 2000 से पहले शऊर बड़ा कम था मुसलमान में कि इंजीनियरिंग भी कर सकते, यानी आप B.Pharm M.Pharm भी कर सकते, MBA भी कर सकते। 2000 के बाद ऐसा हुआ कि शऊर बढ़ता गया, और 2000 से पहले ज़रा हमारी एक तबके की जो है माली हालात भी जो है ज़रा अच्छे नहीं थे, इजाज़त नहीं देती थी बच्चों आगे आला तालीम के लिए, एफोर्डेबल नहीं था वो। बहुत कम वालिदैन रहते थे कि जो है अपना घर बार बेच के बच्चे को जो है पढ़ाते थे, मगर अक्सर लोग तो जो है बेबसी का इजहार करके जो है बच्चा नहीं पढ़ सकता था। मगर 2000 से जो है काफ़ी ज़्यादा शऊर भी आया और हुकूमत की मदद भी मिली। अब तो जो है गैर मामूली परसेंटेज अल्हम्दुलिल्लाह लड़के और लड़कियों का मुसलमान पढ़ रहे हैं। अब एक दूसरा प्रॉब्लम ये हो गया कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ रही बनिस्बत लड़कों के। आपको मैं एक छोटी मिसाल सुल्तान लूमी की दे सकता हूँ कि फार्मेसी कॉलेज में जो है बच्चों के मुकाबिल बहुत ज़्यादा हैं। B.Ed में जो है 100 सीट अगर हैं तो 98 बच्चियाँ हैं, और इंजीनियरिंग जो कि हम समझते कि बच्चियाँ नहीं करते, मगर बाद सब्जेक्ट्स जहाँ हैं कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें बच्चियों की तादाद ज़्यादा है। MBA में बराबर के हैं, 50-50 बच्चा बच्ची, और लॉ में अलबत्ता लड़के ज़्यादा रहते हैं। मगर अगर आप ओवरऑल एवरेज देखें तो पुरुष आरक्षण की तरफ जा रहे हैं महिला आरक्षण की बजाय, क्योंकि वो भी सीट्स LL M.Pharm में जो है जो 18-24 सीट होती हैं उसमें बाज़ वक्त एक बच्चा आता,
اور ڈر کے مارے جو ہے وہ بچہ بھی جو ہے شرما کے نہیں آتا. بچیاں اتنی بھاری اکثریت میں ہیں کہ تو انفینٹ کمپلیکس شکار ہو جا رہے ہیں آپ آگے بڑھ. مگر اس کے جو ہے آئندہ چل کر میں سمجھتا ہوں کہ سماج پہ بڑا خراب اثر پڑے گا. بچی تو پڑھ کے نکل جائے گی اور اس کو یعنی ان کا گھر بسنا بڑا مشکل ہو جائے گا اور پھر سوشل پرابلمز شروع ہوئیں گے اس سے. تم کم پڑھے ہوئے ہیں, میں زیادہ پڑھی ہوئی ہوں. اور میں آلریڈی وٹنس کرتا ہوں کئی پیرنٹس جو ہے اچھی نسبت آ رہی ہے بول کے جو ہے شادی کر دیتے کالج میں ہی رہتے ہوئے. اب وہ کچھ دن کے بعد جو ہے آ کے بولتے کہ سر وہ بچہ اور بچی میں جو ہے نا اتفاقی ہو گئی. کیوں ہو گئی بھائی بولے تو جو اس کی وجہ یہی بولتی کہ وہ سسرال والے فلاں بول رہے ہیں اور شوہر کچھ بول رہا ہے کہ تم جو ہے صرف تم کما رہے ہیں بول کے تم جو ہے بڑھ چڑھ کے کہہ رہے ہو اور تم کو غرور آ گیا. اس میں اختلافات سماج میں آتے چلے جا رہے ہیں. تو اس کا حل کیا رہے گا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بچیوں میں زیادہ شوق ہے, بہت زیادہ شوق ہے آگے پڑھنے کا, اور بچے کچھ بھٹکتے نظر آتے ہیں. یہ تھے جناب ظفر جاوید صاحب جس سے ہم میری کہانی میری زبانوں میں گفتگو کر رہے تھے.